السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلامی آداب میں سے یا اسلامک ایٹیکیٹس ہیں، اس میں یہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، جو بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے جایا جائے، اس کی احوال پرسی کے لیے انسان جائے، چونکہ جب ایک انسان احوال پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی افسردگی، جو ایگزائٹی اس میں بنی ہے، سٹریس اس میں بنی ہے، ایک جو فرسٹریشن اس میں آ گئی ہے، وہ جب لوگ جاتے ہیں اور اس سے اچھی یہ نہیں ہے کہ مریض کے پاس جا کے وہی کہے ہاں تو جس طرح بعض کا ہوتا ہے، اب جی اس کا ناک تو مڑ گیا ہے، اب تو اس کے پتہ نہیں پیشانی پہ پسینے شروع ہو گئے ہیں، اب تو یہ آخری بس، یعنی اس انداز کے ساتھ جاتے ہیں کہ اس کے بجائے بیماری کو دور کرنے کے وہ بیماری میں اضافہ بن جایا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے حوصلہ دینا چاہیے، کریج دینی چاہیے، اس کو صبر اور استقامت کی تلقین کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ بیماری آتی ہے اور شفا یابی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، پریشان نہیں ہو، اس افسردگی میں انسان اضافہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب احوال پرسی کے لیے جائیں تو اہل خانہ پہ بوجھ نہ بنیں، اس وجہ سے اگر وہ بیمار کے تیمارداری میں اور اس کی دیکھ بھال میں مشغول ہیں تو اس قسم کے تکلفات سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے لیے وبال نہ بنے، تکلفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیمار اور اہل خانہ کے لیے آسودگی کا انسان باعث بن جائے۔ ایسا نہ ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار کی عادت کے لیے جائیں، اس کے لیے ایک پورے کے پورا ماحول ہی خراب کر کے تکلفات میں اس کی ساری کی ساری جتنے مسائل ہیں اس کے لیے بوجھ بن جائیں، تو وہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب بیمار کے لیے جائیں تو کم از کم تھوڑا بہت ہدیہ لے کر جائیں، تحفہ لے کر جائیں، گفٹ لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، چونکہ یہ تحفہ، تحائف اور گفٹ لے کر جانا بذات خود کیا ہوتا ہے؟ محبتوں کے اضافے کا سبب بنا کرتا ہے۔ اس لیے تحفے لے کر جائیں، کچھ تھوڑی بہت کچھ چیز لے کر جائیں، اور بالخصوص وہ بیمار کے جو مالی مشکل میں ہیں، مالی مشکلات میں ہیں، ان کی حالات ویل آف نہیں ہیں، ان کے لیے اس قسم کا کچھ اسباب فراہم کریں کہ تاکہ ان کی زندگی اچھے انداز کے ساتھ رن کرنا شروع کر دے، چلنا شروع کر دے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیادت کو مستحب قرار دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے، یعنی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو آسمان سے اس کے نام فرشتے کہتے ہیں شخص تم پاک و پاکیزہ ہو گئے ہو، یعنی یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں اس کے حق میں، ماشاءاللہ تم گئے ہو اور تم نے وزٹ کیا ہے، بیمار کی عیادت کی ہے، تم پاک اور پاکیزہ ہو گئے ہو، تیرا نام بابرکت ہو گیا ہے، اور تیرے لیے بہشت تیار کر دی گئی ہے۔ یعنی جو انسان جاتا ہے بیمار کی عیادت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ بیمار کی عیادت چلا گیا تو بیماری بات چمٹ جائے گی، اس کو کھا جائے گی، وہ نہیں ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ بیمار کے پاس جائیں، زیادہ دیر تک نہیں بیٹھیں، ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کو تھوڑا آرام بھی چاہیے، ریلیکس چاہیے، اس قسم کی خواہ جو ہے نا وہ ٹینشن میں اس کو نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا مختصر بیٹھیں، حال احوال پوچھیں، صبر کریں، تلقین کریں، حال احوال پوچھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جائیں، تھوڑا بہت کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ، ان چیزوں کو لے کے جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین سے روایت فرماتے ہیں، قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7،
فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کے متعلق حکم دیا ہے. کتنی چیزوں کے متعلق؟ 7 چیزوں کے متعلق. کیا ہے؟ امرہم بعیادت المرضی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم جاؤ مریضوں کی عیادت کر کے. مریض کی عیادت کرنا بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. واتباع الجنائز. اور اگر کوئی فوت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، جنازہ ہے، تو تم جاؤ اس کی تشییع جنازہ کے لیے. تشییع جنازہ کی بہت زیادہ ثواب ہے. قدم قدم پہ انسان کو ثواب ملتا ہے اور انسان کو زندگی زیادہ ہوا کرتی ہے. جس طرح عیادت کرنے سے انسان کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح تشییع جنازہ میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو خدا حافظ کرنا، اسے قبر تک پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مستحب ہے اور اس کے بھی حکم دیا ہے پیغمبر. وابرار القسم. اور فرمایا کہ قسم کی نوبت اگر آ جاتی ہے تو تم سچی قسم کھاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم قسم اس قسم کی کھاؤ کہ جھوٹی قسم. نہیں، جھوٹی قسم بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ سچی قسم ہونی چاہیے. وَتَسْمِيَةِ الْعَاطِسِ. اور اگر کسی کو چھینک آ گئی ہے، سنیز، اس دوران تم کہو کہ بلیس یو، یا مثلا جو ہے اس قسم کے ورڈ، یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے. یہ بھی حقوق میں شامل ہے. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے. وَنَصْرِ الْمَظْلُوم. اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو. یہ بھی حکم پیغمبر اسلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأَفْشَاءِ السَّلَام. اور بلند آواز سے سلام کہا کرو. بات جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، ناک میں تھوڑا سا جو ہے نا آواز ہی نہیں نکلتی، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بلند آواز سے سلام کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز کے ساتھ سلام کو. اور 7ویں چیز کیا ہے؟ وَإِجَابَةِ الدَّاعِ. جب مومن آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت پہ تم لبیک کہو. ٹھیک ہے؟ اس کی دعوت کو کیا ہے؟ مومن کی دعوت کو قبول کرو. تو یہ چیزیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامک ایٹیکیٹس اور آداب اور تعلیمات ایک مسلمان کے لیے مقرر کر دی. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی جاتا ہے مریض کی عیادت کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو گیا ہے. اللہ کی اس پہ رحمت ہوتی رہتی. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت میں شامل ہے. اللہ کی رحمت گویا اسے گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی رحمت میں وہ اللہ کی رحمت میں وہ شامل ہوتا ہے. اور جب وہ پلٹ کے آتا ہے، یعنی بیمار احوال پرسی اس نے کی ہے، اور جب وہ پلٹ کے آتا ہے یعنی واپس لوٹتا ہے تو 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 اینجلز. 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کتنے؟ 70,000. بیمار کی عیادت کے لیے گیا، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت میں شامل ہے. جب وہ واپس آتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کیا کرتے ہیں. اور 70,000 فرشتے استغفار کے ساتھ اس پہ اللہ رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں. اور پھر اسے کہتے ہیں تم پاک و پاکیزہ ہو گئے ہو. یعنی ایک چیز جو انسان کے باطن کی آلودگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا کرتی ہے، بیمار کی عیادت. چونکہ بیمار کی عیادت سے ظاہر ہے کہ
انسان کی خود بھی بہت بڑی تربیت ہوتی ہے کہ دیکھیں میری بھی آخر صحت تو ہر روز کسی نے گارنٹی نہیں دی، اور پھر جو انسان کے دن گزر رہے ہیں، ڈھل رہے ہیں دن، صحت بھی ڈھلتی جا رہی ہے، اور پھر انسان ہے جو یہ قوت دفاع یا جو امیون سسٹم ہے وہ اگر کمزور ہوتا جاتا ہے تو بیماریاں بھی پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اس بیماری سے خود بھی یہ پیغام لیتا ہے اور یہ درس لیتا ہے کہ مجھے ایک تو یہ ہے کہ صحت ہے الحمدللہ، دوسرا یہ ہے کہ بیماری ہے، اسے دیکھ کر اسے اپنے آپ کے متعلق بھی یہ فکر ہوتی ہے اور اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، غرور اور تکبر انسان کا مٹ جاتا ہے۔ یعنی بڑے بڑے جوان اور بڑے بڑے جسیم قسم کے اور وسیم قسم کے لوگ جب بیماری انہیں جکڑ لیتی ہے، اللہ اکبر، پھر ان کا بستر سے اتنا بڑا دیو قد اور یہ بت اب اٹھنے کے قابل جب نہیں رہتا، انسان کو یہ باہر کیف سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس رب نے کتنا بڑا لطف کیا اور کتنا بڑا احسان کیا اس نے کہ مجھے اس نے صحت عطا کی، صحت ذات خود۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں روایات متعدد ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات میں اللہ سے ایک درخواست کی، کیا ہے؟ کان فیما ناج بہ موسیٰ ربہ ان قال یا رب اعلمنی ما بلغ من عیادت المریض من الاجر۔ اور یہ درخواست کی، اللہ سے یہ عرض کی، یا اللہ اتنا بتا دے کہ اگر کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کا کیا اجر تو نے قرار دیا ہے، کیا ریوارڈ اس کا قرار دیا ہے، کیا ثواب اس کا قرار دیا ہے۔ تو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، آواز قدرت آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسے فرشتے کو مامور کرتا ہوں جو اس سے قبر سے قیامت تک اس کے ساتھ آتا جاتا ہے، ہمیشہ اس کی معیت میں رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ یعنی جو انسان عیادت کے لیے جاتا ہے، ایک فرشتہ جو اس کا انتقال ہوتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ دوست بن گیا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھی فرینڈشپ اس کی ہو گئی ہے، اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے، دعا کیا کرتا ہے۔ یعنی جو انسان ایک مریض کی عیادت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ اجر قرار دیا ہے، فقط ایک رات نہیں اس کے مرنے کی، قیامت تک کے لیے۔ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ ہو رہتا ہے۔ اور پھر حضور ختمی مرتبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یمحا عنہ 70,000، فرماتے ہیں کہ من عاد مریضا فلہو بکل خطوۃ، فرمایا کہ جو شخص ایک مریض کی عیادت کرتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم پر ریوارڈ دیتا ہے، ہر قدم پر، جب تک وہ گھر پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ جب تک وہ گھر پلٹ کے نہیں آتا، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اجر دیتا ہے، حتی یرجع الی منزلہ۔ کیا کرتا ہے؟ 70,000 حسنہ، کئی ملینز کے حساب سے اس کو اللہ 70,000 اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ اور 70,000 کو پلس کریں، ملٹی پلائی کریں 70 پر، 70,000 پہ،
اتنے اسے 70,000 اس کی برائیوں کو دور کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند کرتا ہے۔ اور پھر 70,000 فرشتے یعودونہ فی قبرہ، موکل بن کر اس کی قبر تک اسے ودا کرتے ہیں، یعنی یہ اس کا عالم ہے، یہ اس کا حالت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا اجر قرار دیا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک اس کے لیے وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ استغفار کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے رحمت طلب کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں۔ جو شخص کیا کرتا ہے؟ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ جس طرح بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے، اسی طرح مریض کے پاس جا کے اس کی عیادت کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں، انسان کے درجات بڑھ جاتے ہیں، انسان پہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، ملک مقربین اور موکلین فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعا اور مناجات اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ آپ نے اجر دیکھا ہے کہ جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کتنی اہمیت بتا دی اور کتنی فضیلت بتا دی کہ جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اس پہ نازل کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بڑھیا کہ جو ہر روز پیغمبر پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، گاربیج پھینکا کرتی تھی، ایک دفعہ جب اس نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو پیغمبر عیادت کے لیے گئے، عیادت کے لیے کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا اسے پتہ چلا کہ اس کی وہ بیمار ہے۔ پیغمبر نے اپنا رستہ نہیں بدلا ہے، وہی جو سیم روٹ جس سے آتے تھے اسی روٹ سے ہر روز پیغمبر اسلام گزرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں اگر ہم کہہ دیتے یا رسول اللہ پتہ تو ہے کہ ہر روز یہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے خاتون، تو آپ اپنا رستہ ہی بدل دیں۔ پیغمبر فرمائیں گے میں ان کے رستے بدلنے کے لیے آیا ہوں، اپنا رستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پیغمبر نے رستہ نہیں بدلا۔ پتہ چلا کہ وہ مریض ہے، عیادت کے لیے گئے، ان سے جب پتہ چلا کہ وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جس میں ہر روز جسارت اور گستاخی کیا کرتی تھی، کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، وہ میری کتنا اخلاق کریمانہ کا مالک ہے، وہ میری عیادت کے لیے آیا۔ پیغمبر کے اس عیادت کے صدقے میں اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ عیادت انسان کو راہ راست پہ رہتی ہے، عیادت انسان کو صراط مستقیم پر لاتی ہے، عیادت انسان کو منزل تسلیم پر لاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کفر کے سر کو کاٹ دیا عیادت کے بعد۔ اب وہ کافرہ نہیں ہے بلکہ اب وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ پیغمبر کی شان کریمی، پیغمبر کے اس اخلاق کریمانہ اور پیغمبر اسلام کی اس عیادت کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک بھٹکا ہوا انسان، ایک گمراہ انسان راہ راست پہ آ گیا ہے۔ کیا ہے اس کا؟ عیادت کی وجہ سے، یہ عیادت کا ثواب بتایا گیا۔ اسی طرح جو اگلا مرحلہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ کرامن کاتبین کے سلسلے میں
دعا میں شامل کیا ہے کہ جو ہر چیز انسان کی لکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آخری اگلے سیشن میں کہ جو اس 15ویں دعا کا اگلا غالباً آخری پروگرام انشاءاللہ، اس کے بعد ہم 16ویں دعا کی طرف جائیں گے۔ 15ویں دعا کا اگلا جو پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز یہ اس کا آخری پروگرام ہوگا۔ اس سلسلے میں اسپیشل جو ہے وہ دعاؤں کے لیے فون بھی میں نہیں لے سکتا کہ ایک منزل تک یہ پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، مختلف کنٹرول روم میں بھی مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے کچھ عزیزوں نے فون کر کے اس پہ بھی کہا ہے، پروردگار تجھے واسطے محمد و آل محمد کا ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں اور بالخصوص کیا نام بتایا، علی رضا، پروردگار علی رضا کو لندن سے فون آیا، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں تو انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں اور اسپیشل دعا کے لیے بعض نے لکھ دیتے ہیں کہ دعا کی جائے اس ٹائم پہ، پروردگار ان سب کی نیابت میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اور جتنے چونکہ تو دلوں کے رازوں کو بہتر جانتا ہے، جس کی امنگیں ہیں، منتیں ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، عرضیاں ہیں، پروردگار تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد شب جمعہ شب مرحومین بھی ہے، پروردگار ہم سب کے مرحومین بالخصوص جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، ایک پورا کا پورا یہ اس وقت دیکھیں ہدایت ٹی وی ایک بہت بڑی کلاس ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور آل محمد کے دروس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ پروردگار جتنے بھی ناظرین، ناظرات، مؤمنین، مؤمنات، اہل دعا اس پروگرام میں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، محبان ہدایت، محبان مہدی، ان کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین، پروردگار تو انہیں جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔